بنی آدم خطا کار ہے، اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ بہترین انسان وہ ہے غلطی ہو جائے تو اللہ کے سامنے آ کے توبہ کر لیتا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کی بھی وضاحت دی، اگر اللہ رب العزت انسان کے گناہ پر فوری پکڑ کرنے لگ جائے تو روئے زمین پہ کوئی انسان نظر نہ آئے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ انسان کی ہر غلطی پہ اللہ پکڑ کرنے پہ آ جائے تو روئے زمین پہ کوئی بھی انسان نظر نہ آئے۔ اللہ رب العزت ایک وقت تک انسان کو مہلت اور ڈیل دیتے ہیں کہ توبہ کر لے اور دوبارہ اطاعت الہی کی طرف آ جائے۔ کون سے ایسے اعمال اور عبادات ہیں جن کے ساتھ شریعت نے گناہ معاف ہونے کی نوید سنائی ہے؟ سب سے پہلی بات توحید کو مضبوط بنائی۔ جب ہر وقت فتنہ فساد اور شرک و بدعات کا عروج ہو، وہ انسان بہت خوش نصیب ہے جسے اللہ دو نعمتیں دے دے۔ وہ شرک کی غلاظت سے بچ جائے اور توحید کو اپنانے والا ہو، وہ بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر سنت نبوی تک اپنے آپ کو محدود کرنے والا ہو۔ ایسا خوش نصیب انسان ہے جس کے لیے اللہ نے جنت تیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عقیدہ توحید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا، اور ابھی وہ 10 سالہ بچہ ہے۔ کیا فرمایا؟ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ۔ عقیدہ توحید اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ساری دنیا مل جائے، مجھے کوئی نفع اور پروفٹ دینے کے لیے وہ نہیں دے سکتی، ہاں اتنا دے سکتی ہے جتنا اللہ نے میرے حق میں لکھا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ ساری دنیا مل گئی ہے کہ مجھے نقصان دینا ہے، اللہ نے نہیں چاہا تو مجھے نقصان نہیں دے سکتے۔ یہ اصل میں عقیدہ توحید ہے۔ اگر مسلمان کو یہ عقیدہ سمجھ آ جائے تو کبھی بھی وہ ہاتھ میں داغا نہ باندھے، کبھی بھی وہ پاؤں میں کڑا باندھے نظر نہ آئے۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ میری تقدیر کا فیصلہ اب یہ داغا کرے گا، یہ داغا مجھے نفع اور نقصان سے بچانے والا ہے۔ ایسا انسان کبھی توحید پرست نہیں بن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ جب بھی زندگی میں سوال کرنا پڑے اللہ سے سوال کرو، مدد مانگنے کا وقت آ جائے اللہ سے مدد مانگنا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، اللہ سے مانگو پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ اللہ دے گا، وہی دے گا کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ آج کے دور کے اندر اپنے آپ کو شرک کی غلاظتوں سے بچائیے۔ یہ بدفعالی، یہ بدشگونی، یہ نظر بد اور وہم و خیال سے اپنے آپ کو بچائیے۔ الطیرۃ شرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، جو کسی چیز سے بدشگونی بدفعال لیتا ہے ایسا انسان شرک کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی بھی اللہ کے دربار
مسجدوں کو چھوڑ کر غیروں کے دربار پہ نہ جائیے گا. یہ وہ ظلمات اور گمراہی کے کھنڈرات ہیں جہاں لوگ اپنے ایمان کو بیچنے چلے جاتے ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مل موجبتان، اللہ کے رسول کون سی دو چیزیں ہیں جو واجب کر دینے والی؟ فرمایا من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ، جو اس حالت میں فوت ہو جاتا ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تھا، اللہ اس کو جنت کا ضرور داخلہ دے. ومن مات یشرک باللہ دخل النار، وہ نمازی ہو، وہ روزے رکھنے والا ہو، وہ پوری دنیا میں اپنا مال تقسیم کرنے والا ہو، اگر اس کی زندگی میں شرک موجود ہے جہنم میں داخل ہوگا، کوئی عمل قبول نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا کہ وہ عبداللہ ابن جدعان زمانہ جاہلیت کے اندر اتنی خیرات کیا کرتا کہ پہاڑوں کے اوپر بھی جا کے اناج اور دانہ ڈال کے آتا کہ یہاں سے پرندے گزرے تو وہ بھی پیٹ بھر کے گزرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیگ اس نے بنائی ہوئی تھی جس کے اندر لوگوں کے لیے کھانا بناتا، اس دیگ کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس کی بخشش نہیں ہوئی؟ فرمایا عائشہ اس نے تو ایک دن بھی نہیں کہا اللہ مجھے معاف کر دے. یہ خیرات کسی کام کی نہیں. جب شرک کی غلاظت میں انسان پڑا ہوا ہے، ایسا انسان جتنے مرضی اچھے اعمال کر لے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا احب آیت فی القرآن الی، قرآن مجید کی ایک آیت مجھے بڑی پسند ہے کہ ایک انسان شرک کی غلاظت سے بچا رہے اللہ اسے ضرور معاف فرماتے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ اپنے ساتھ کیے ہوئے شرک کو معاف نہیں کرتے. اس کے علاوہ انسان غلطی ہو جاتی ہے، اللہ گناہ کو معاف کرنے پہ قادر ہے، اللہ معاف کر سکتا. دوسری بات، جب بھی گناہ ہو جائے اللہ کے دربار مسجد میں آ جایا کریں، توبہ کر لیا کریں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والو اللہ کے پاس آ جاؤ، توبۃ نصوحا کریں. توبۃ نصوحا کیا ہے؟ پکی اور سچی توبہ کرنا. سب سے پہلی بات اس عمل کے اندر ندامت ہونی چاہیے، ہاں میں نے گناہ کیا. اور جب تک انسان کے دل میں ندامت نہیں آتی اللہ گناہ معاف نہیں کرتا. ان العبد اذا ندم ثم تاب تاب اللہ علیہ. انسان اپنے گناہ پہ نادم شرمندہ ہو جائے پھر اللہ سے توبہ کرے، اللہ گناہ کو معاف کر دیتے. اور ندامت وہی انسان اختیار کرتا ہے جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے. اور اگر وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے وہ کیسے توبہ کر سکتا ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ احتجب التوبہ عن كل صاحب بدعہ حتی یدعہ. اللہ نے بدعتی انسان کے سامنے پردہ لٹکا دیا ہے، وہ ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، توبہ کرتا رہے، اللہ توبہ نہیں قبول کرتے جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا.
اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ایمان والوں فلاح چاہتے ہو تو اللہ سے توبہ کرتے رہا۔ تیسری بات، استغفار کو لازم پکڑی۔ جس شخص کی زندگی کے اندر استغفار ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے عذاب نہیں دیتے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دیتے جو استغفار رکھتے ہیں، اپنی زندگی سے استغفار نکالتے نہیں۔ اور یہاں سلف کہا کرتے تھے لا تتركوا الاستغفار فتحرم النجاة، استغفار کو نہ چھوڑنا ورنہ نجات سے محروم ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ برا عمل ہو جائے، اللہ سے معافی مانگنے آ جائے، وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ احدنا یذنب، ہم میں سے کوئی گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یکتب علیہ، اس کو گناہ لکھا جاتا ہے۔ قال ثم یستغفر ویتوب، اگر وہ گناہ کی معافی مانگ لے اور توبہ کر لے تو پھر قال یغفر له ویتاب علیہ، اللہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اور توبہ بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ قال ثم یعود فیذنب، اللہ کے رسول اگر وہ پھر گناہ کر لے قال یکتب علیہ، اس کو گناہ لکھا جاتا ہے۔ قال ثم یستغفر ویتوب، اللہ کے رسول کو پھر گناہ کی معافی مانگ لے، توبہ کر لے، پھر فرمایا یغفر له ویتاب علیہ، اللہ پھر گناہ معاف فرما دیتے ہیں، توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا وَلَا تَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى يَمَلُّ، اللہ رب العزت کی ذات تمہیں معاف کرنے میں اکتاہٹ محسوس نہیں کرے گی، تم دعا کرنے میں سستی دکھا سکتے ہو۔ شیطان جب اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا، تو اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ وعزتی وجلالی لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني، میں اپنے عزت اور جاہ و جلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے بندے جب تک آ کے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا ہی ہوں۔ استغفار کو کبھی زندگی میں نہ جانے دی۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے ایک اور حقیقت کو بھی بیان کیا، جب انسان گناہ کرتا ہے شیطان کا سب سے بڑا حملہ اور وار یہ ہوتا ہے انسان کو توبہ اور استغفار سے غافل کر دیتا ہے۔ اس کے دل میں آتا ہی نہیں ہے کہ میرے گناہ کی معافی مانگو۔ یہی بات ہے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ ہم ان کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں پھر ہم نیک لوگ بن جائیں گے، اللہ سے توبہ کر لیں۔ اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق کی۔ پھر بعد میں جب مصر میں یعقوب علیہ السلام پہنچتے ہیں
کوئی کم از کم 40 سال بیت جاتے ہیں، تب یہی بھائی کہتے نظر آتے ہیں قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، ابا ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیے، باقی ہم خطا کار تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساهم ذکر اللہ، شیطان جب انسان پہ مسلط ہوتا ہے تو پہلا بات یہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ گناہ ہو گیا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے آئیے، اللہ گناہ کو معاف کر سکتے، اللہ سے بخشش مانگنے میں سستی نہ دکھائیے، اللہ آپ کو معاف کرنے میں کبھی دیر نہیں کرے گا۔ چوتھا، جب بھی گناہ ہو جائے فوری کوئی نیکی کر لیا کرو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، ابو ذر جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، گناہ ہو جائے نیکی کر لینا، یہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا، یہ حسن اخلاق بھی انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے لگا، اپنی اولاد کو جمع کی اور کہا وہ بیٹھو زندگی میں کبھی صاحب الرغیف کو نہ بھولو۔ پھر بتایا بھی کہ صاحب الرغیف کون ہے؟ فرمایا بنی اسرائیل میں ایک انسان 70 سال اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، معبد عبادت خانے سے باہر آتا ہے، پھر 7 دن گناہوں میں گزار دیتا ہے، چلتا ہوئے تنور کے پاس آتا ہے، ایک غریب بیٹھا ہوا تھا، اس کو ایک روٹی صدقہ دے دیتا ہے، اسی رات فرشتہ آتا ہے اور موت آ جاتی ہے، اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ترازو قائم کر دے، ایک پلڑے میں 70 سالہ عبادت ہے اور دوسرے پلڑے میں وہ 7 دن کے گناہ ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں وہ 7 دن کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ 70 سالہ عبادت ضائع۔ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کوئی اور بھی نیکی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ، وہ ایک روٹی کا صدقہ رہ گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بھی لے آؤ۔ جب وہ 70 سالہ عبادت کے ساتھ رکھی جاتی ہے، اللہ رب العزت وہ نیکی کا پلڑا باری ہو جاتا ہے، اسے نجات مل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ لوگوں موت آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر، یہ نہ ہو جب موت کا فرشتہ سامنے آئے تم کہو کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہاں علماء نے نقطہ لکھا، انسان کیوں خواہش کرے گا کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ دے دوں، نیک لوگوں میں ہو جاؤں؟ کیونکہ جب انسان صدقہ اللہ کی راہ میں خوش دلی سے دیتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں عمل بھی بیان کیا،
اللہ کے ذکر کو بنائے رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمال، صحابہ میں تمہیں بہترین عمل کی خبر دو، ازکاها عند ملیککم، اللہ کے ہاں بہت ہی پاکیزہ عمل ہے، وارفعها فی درجاتکم، اس عمل کے ذریعے تمہارے درجات بہت بلند ہو جائیں، وخیر لکم من انفاق الذهب والفضة، اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم، اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جہاد میں اترو۔ صحابہ نے پوچھا کیوں نہیں اللہ کے رسول، کون سا عمل ہے؟ فرمایا ذکر اللہ تعالی، وہ اللہ کا ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت سے اذکار سکھلائے جن کے ساتھ گناہ معاف ہونے کی دلیل بھی سنائی۔ محجن بن ادرا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو في التشهد، آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تشہد کی حالت میں ہے اور یہ کلمات کہہ رہا ہے، اللہم انی اسألک یا اللہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحیم۔ یہ کلمات اس نے کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له، اللہ نے تحقیق اس کو معاف کر دیا۔ یہ بہت مبارک کلمات۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خوبیاں امت کو دی۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم الا دخل الجنة، 2 خوبیاں جو انسان اپنا لیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ هما يسير ويعمل بهما قليل، یہ 2 خوبیاں بہت آسان ہیں لیکن ان پہ عمل کرنے والے بہت تھوڑے لوگ۔ کون سی 2 خوبیاں؟ فرمایا یسبح اللہ فی دبر کل صلاة 10 ویحمد 10 ویکبر 10۔ پہلی خوبی یہ ہے ہر نماز کے بعد وہ 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا، پھر 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا۔ یہ کلمات 5 نمازوں کے بعد 10 بار پڑھے جائیں تو 150 ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَ1500 فی المیزان، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں یہ 1500 ہو جائے۔ کیوں 1500 ہو جائیں؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ فله 10 أمثالها، جو اللہ کے دربار میں ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کو 10 سے ملٹی پلائی کریں گے، گویا وہ 10 نیکیاں لے کر آئے گا۔ 150 بار پڑھا ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں میزان میں 1500 ہو جائے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُكَبِّرُ 34 إِذَا أَخَذَ مَضْجَعًا، جب وہ رات کو بستر کی طرف آئے تو سبحان اللہ 33 بار پڑھ لیتا، الحمدللہ بھی 33 بار پڑھ لیتا، اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیتا ہے۔ یہ تینوں کلمات جب پڑھ لیتا ہے تو 100 کا عدد ہو جاتا ہے۔
یہ ہے تو 100 ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں میزان میں 1000 بن جاتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول کیف ہما یسیر ویعمل بہما قلیل، کیسے آپ، یہ عمل تو بہت آسان ہے، عمل کرنے والے لوگ کم کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی الشیطان احدکم فی صلاة فی منامه فینومه قبل ان یقول، انسان رات کو سونے کے لیے بستر کے پاس آئے گا، شیطان بلا دے گا وہ کلمات کو کہے بغیر ہی سو جائے گا۔ وَيَأْتِيهِ فِي صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَن يَقُولَهَا، بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوگا، شیطان اس کو یاد دلائے گا تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں فلاں کام کرنا ہے، وہ کہے بغیر ہی چلا جائے گا اور اسے پڑھنا بھول جائے گا۔ یہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نوید سنائی صحیح ابن حبان کے اندر، فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 2500 سَيِّئَةٍ۔ صحابہ نمازوں کے بعد دیکھیں تو 1500 ہے، اور رات کی بھی ملائی جائیں تو 1000 یا 2500 ہو جاتے ہیں۔ کون انسان ہے جو ایک دن میں 2500 گناہ کرتا ہو؟ وہ گناہ کرتا ہے تو یہ نیکیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی امت کو ذکر دیا، تمام ذخیرہ حدیث کو جمع کر لیں، اس سے زیادہ کسی ذکر کے فضائل ہیں ہی نہیں، اور یہ ذکر 5 صحابہ کے سے مروی، عبد الرحمن بن غنم، معاذ بن جبل، ابو ایوب انصاری، عمارہ بن شبیب السبائی اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، 5 صحابہ سے یہ ذکر مروی۔ اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تمام طرق کو صحیح ترغیب ترہیب میں لے کر آئے اور اس کو صحیح کرا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال قبل ان يسني رجليه، جو انسان فجر اور مغرب کی نماز کے بعد جس طرح تشہد کی حالت میں بیٹھا ہے اسی حالت میں بیٹھا رہتا ہے، قبل ان یقول، کسی سے بات بھی نہیں کرتا، جس طرح تشہد کی حالت میں پاؤں رکھا ہوا ہے اسی حالت میں رکھے رکھتا ہے۔ عبد الرحمن ابن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی میں لکھتے ہیں لا تزال على حالة الذي في جلسة التشہد الاخیر، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جس طرح تشہد کی حالت میں بیٹھا ہے اسی حالت میں بیٹھا رہے اور ان کلمات کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 مرات، 10 مرتبہ ان کلمات کو کہتا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، ان کلمات کو 10 مرتبہ کہہ دیتا ہے، اللہ اس کو 8 فضائل عطا فرماتا۔ پہلی فضیلت، پہلا انعام یہ ہے کتب اللہ لہ 10 حسنات موجبات، اللہ رب العزت اس کے لیے 10 ایسی نیکیاں لکھوا دیتے ہیں جو جنت واجب کر دینے والے۔ وَمَحَا عَنْهُ 10 سَيِّئَاتٍ مُوبِقَاتٍ، دوسرا انعام یہ ہے اللہ 10 ایسے گناہ مٹا دیتے ہیں جو انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ یہاں عام گناہ کی بات نہیں کی، بڑے گناہوں کی بات ہو رہی ہے جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں، اللہ 10 ایسے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ 10 درجات. تیسرا انعام یہ ہے اللہ اس کے 10 درجات کو جنت میں بلند کر دیتا. چوتھی فضیلت اور انعام وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ 10 رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ. اللہ رب العزت 10 مومن غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتا. اور جانتے ہیں کہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتق رقبة مؤمنا اعتقه الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرج. جو ایک غلام آزاد کرتا ہے اس غلام کے ہر عضو کے بدلے اللہ آزاد کرنے والے کے اعضاء کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اور حدیث نے یہاں تک وضاحت کی کہ غلام کی شرمگاہ کے بدلے اللہ آزاد کرنے والے کی شرمگاہ کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت دی. اور جو انسان یہ ذکر کر لیتا ہے ایک غلام کی بات نہیں کی، عدل 10 رقاب مؤمنات، اللہ 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بھی انعامات کو بیان کیا. وَكُنَّ لَهُ حِفْظًا مِنَ الشَّيْطَانِ. اس سارے دن اللہ رب العزت اس کی شیطان سے حفاظت فرماتا. اور عمارہ بن شبیب السبائی کی حدیث کہتی ہے بعث اللہ له مسلحة يحفظونه من كل شیطان. اللہ آسمانوں سے فرشتوں کا لشکر بھیج دیتے ہیں جو اس سارے دن انسان کی شیاطین سے حفاظت فرماتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انعام کا ذکر کیا وَكَانَتْ لَهُ مِنْ كُلِّ حِفْظٍ وَكَانَتْ حِفْظًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ. اس سارے دن اللہ رب العزت ہر ناپسندیدہ چیز سے اس کی حفاظت فرماتا. میں نہیں پسند کرتا کوئی پریشانی آئے، کوئی دکھ آ جائے، میں کام کر رہا ہوں کوئی دھوکہ فراڈ ہو جائے، اللہ ہر طرح کے شر سے انسان کی حفاظت فرماتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں انعام کا ذکر کیا وَلَمْ يَلْحَقْهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ إِلَّا الشِّرْكَ بِاللَّهِ. کسی گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت اس دن انسان کو ہلاک نہیں کریں گے. ہاں اگر وہ شرک کر لیتا ہے اللہ چاہیں گے تو عذاب دے سکتے. گویا اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو سیکورٹی مل جاتی ہے کہ اللہ اس کی فوری پکڑ نہیں کریں گے، اس کو مہلت دیں گے کہ وہ گناہ کی توبہ کر رہا. اگر اللہ کے ساتھ شرک کر لیتا ہے اللہ چاہیں گے تو عذاب دے سکتے. 8ویں فضیلت وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن وہ سب سے افضل عمل کرنے والا بن جاتا ہے. یہ وہ 8 فضائل اور انعامات ہیں جو انسان فجر اور مغرب کے بعد بغیر کسی سے بات کیے تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے 10 مرتبہ ان کلمات کو کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فارقت کلمہ آخر کلمۃ فارقت علیہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے ہوئے جو آخری بات پوچھی اور معاذ کہتے ہیں میری زندگی کی یہ سب سے بڑی جدائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لائے مجھے الوداع کرنے کے ساتھ ایک بات کہتے فرمایا معاذ ہو سکتا ہے تم اگلے سال آؤ
مدینہ میں جب آؤ تو میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ معاذ کہتے میں ٹھاٹھے مار کے رونے لگا، اللہ کے رسول آپ دنیا سے چلے جائیں، گویا یہ میری آپ سے آخری ملاقات ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا، ای الاعمال احب الی اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا معاذ ان تموت ولسان اطول من ذکر اللہ، اس حالت میں فوت ہونا کہ تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر۔ عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سامنے ملک الموت آ جائے اور انسان کہے میں ذکر کرنے لگ جاؤں۔ مات الانسان علی ما عاش، اسی پہ انسان کی موت اور ڈیتھ ہوتی ہے جس پہ زندگی گزاری ہوتی ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت کلمہ طیبہ کی توفیق نصیب فرماتے ہیں جو توحید پہ زندگی گزار کے جاتا ہے۔ اسی انسان کو ذکر الہی کی توفیق ملتی ہے جو ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، الہ العالمین ہمیں ان اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو بھی یہاں خیر اور دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، سب کی زندگیوں کو خیر، راحت اور نیکیوں سے بھر، ان کو ہر طرح کے فتنہ فساد سے الہ العالمین ان کی حفاظت فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہم سب کو جب تک رکھنا، دین اور ایمان کے ساتھ رکھنا، جب بلانا تو اس طرح زبان پہ کلمہ توحید ہو اور جنت ہماری منتظر ہو۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔